ایک نوجوان صحابی تھا، اس کی شادی کی پہلی رات تھی، دلہن گھر میں انتظار میں بیٹھی ہے۔ یہ نوجوان میرے حضور کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھنے مسجد نبوی میں گیا۔ نماز کے بعد اس نے معمول کے مطابق جیسے یہ میرے حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو اسے بھول گئی اپنی شادی، بھول گئی اپنی دلہن، آقا کے جلووں میں اس طرح کھویا اسے پتہ ہی نہ رہا کہ آج میری سہاگ رات ہے۔ ہائے، یہ دلہا صحابی میرے حضور علیہ السلام کو تکتا چلا جا رہا ہے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد میرے حضور نے خود فرمایا، دلہے میاں تیری شادی کی پہلی رات ہے، دلہن تیرا انتظار کر رہی ہے، جانا اپنی دلہن کے پاس۔ کہا حضور جیسے آپ کا حکم۔ یہ صحابی درود پڑھتا ہوا اٹھا، اپنے گھر میں دلہن کے کمرے کے اندر داخل ہوا، جوتے اتارے، دلہن کی چارپائی پہ بیٹھا۔ اب جیسے ہی جوان کا ہاتھ گیا دلہن کے گھونگھٹ کی طرف کہ چہرے سے کپڑا ہٹا کر اپنی شریک حیات سے محبت بھری باتیں کر لوں، قریب تھا کہ دلہا دلہن آپس میں ہم کلام کرتے، ابھی ہاتھ گھونگھٹ کی طرف جا رہا تھا کہ گھونگھٹ اٹھاؤں تو پیچھے ایک دم مدینے کی گلی سے حضرت بلال کی آواز آئی، مدینے والو جہاد کے لیے حکم آ گیا ہے، تمہیں محمد عربی بلا رہے ہیں۔ بلال نے آواز دی، مدینے والو جلدی باہر نکلو، کل تم نے اپنے سروں پہ کفن باندھ کر محمد عربی کے قدموں پہ اپنی جان قربان کرنی ہے۔ ہائے، بلال کی آواز سن کر گھونگھٹ کی طرف جاتا ہاتھ رک گیا، قدم چار پئی سے اتر آئے، جوتا پہن کر تلوار ہاتھ میں لی، نوجوان صحابی باہر نکلنے لگا کہ دلہن دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی۔ کہا نوجوان شادی کی پہلی رات ہے، تو نے ابھی میرے چہرے سے نقاب ہی نہیں اٹھایا، میرے سرتاج مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان نے جھٹکا دیتے ہوئے کہا، او نادان مجھے مت روک، اس لیے کہ مجھے میرے سرتاج نے بلایا ہے۔ یہ نوجوان سیدھا میدان جنگ میں گیا، جنگ لڑتا رہا، کافروں کو فنار کرتا رہا اور خود بھی سر سے پاؤں تک زخمی ہو گیا، اتنا زخمی ہوا کہ سینے میں نیزہ اس طرح پیوست ہوا کہ یہ نوجوان گھوڑے سے گر گیا۔ جب گھوڑے سے گرا خود کو آقا کی طرف گھسیٹتا چلا جا رہا۔ صحابی قریب آئے، نوجوان کدھر کو جا رہا ہے؟ کہا صحابیو مجھے مت روکو، میرا وقت آخر آ گیا ہے، چاہتا ہوں جس محبوب کے لیے اپنی سہاگ رات لٹائی ہے، اس محبوب کو آتے دیکھا تھا، بس اسی کو جاتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ صحابی اس دلہے کو اٹھانے لگے کہ اسے آقا کی طرف لے جائیں، ادھر سے آقا نے آواز دی، صحابیو میرے دلہے کو میرے پاس نہ لے آنا، اسے میرے پاس نہ لے آنا، اس لیے کہ آج میں اپنی امت کے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جوانوں جو بھی میرے مشن اور دین کے لیے اپنی سہاگ راتیں لٹا دیتے ہیں پھر وہ مجھے ملنے نہیں آتے بلکہ انہیں ملنے محمد خود چل کے جاتا ہے۔ قربان جاؤں صحابی کے نصیب پر جس کے پاس اللہ کا حبیب چل کے گیا ہے۔ حضور کے پہنچنے کے بعد صحابی نے ایک بار میرے حضور کا چہرہ تکا، ایک بار حضور کا چہرہ دیکھا، دیکھتے ہی روح پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ دلہا صحابی شہید ہوا تو میرے حضور علیہ السلام نے دوسرے صحابیوں کو بلایا، کہا صحابیوں آ جاؤ، آج جس نے دنیا میں جنتی کو دیکھنا ہے وہ میرے دلہے کو دیکھ لے۔ ایک دن میرے حضور علیہ السلام سیر کرتے کرتے باہر تشریف لے گئے، وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، ان کے اونٹ چر رہے تھے، ایک خوش قسمت سرخ رنگ کا اونٹ تھا جو میرے حضور علیہ السلام کو پسند آ گیا۔ میرے حضور علیہ السلام نے قافلے والوں سے پوچھا کہ یہ اونٹ بیچنا ہے؟ پتہ نہیں انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا۔ جب میرے حضور نے پوچھا کہ یہ اونٹ بیچنا ہے، انہوں نے کہا جی بیچنا ہے۔ اچھا کتنے کا بیچنا ہے؟ کہا جی اتنے کا بیچنا ہے۔ سودا طے ہو گیا، بات چیت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں کوئی تاجر کی غرض سے تو آیا نہیں کہ رقم ساتھ لے کے آتا، میں تو سیر کرتا آ نکلا، تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا اور سودا طے ہو گیا، ایسا کرو کہ اونٹ مجھے دے دو، میں گھر جا کر اس کی قیمت آپ تک بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میرے حضور علیہ السلام اونٹ پکڑ کر گھر کی طرف چل دیے۔ جب حضور علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، اور یار یہ جو شخص اونٹ لے کر گیا ہے اس کا پتہ بھی کسی نے پوچھا ہے کہ اس کا پتہ کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، کہاں رہتا ہے؟ اونٹ لے کے چلا گیا ہے اور ادھار لے کے گیا ہے۔ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب کسی کو ادھار دیں یا تو آپ ان کو جانتے ہوں یا تو درمیان میں اس کا ضامن کوئی ہو۔ ایک دوسرے کو کہنے لگے، او نادانو ایک شخص آیا ہے اور تم نے اس کا عطا پتہ نام تک نہیں پوچھا، قیمتی اونٹ پکڑ کے دے دیا، اور کیا تم سب کی عقل پر پردہ آ گیا تھا؟ کم از کم اس کا نام تو پوچھ لیتے۔ ایک بولا یار میں کیا کرتا، جب وہ باتیں کرتے تھے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ دوسرا بولا یار میں تو اس کی
आंखें ही देखता रहा। जब उन्होंने ये गुमान किया कि हमने कीमती ऊंट ज़ाय कर दिया है, तो अब तक खामोश बैठी सरदार की बीवी ने खेमे से पर्दा उठाया, कहा खबरदार किसी ने भी उसके खिलाफ अगर बात की तो अगर वो शख्स तुम्हारे ऊंट की रकम देने ना आए तो मुझसे ले ले, मुझसे ले लेना, मैं उस शख्स की जामिना हूँ। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा तू उसे जानती है? कहा नहीं मैं भी नहीं जानती। कहा जब जानती ही नहीं फिर जमानत कैसे दे दी? कहा जब तुम सौदा कर रहे थे तो मैं खेमे के अंदर से देख रही थी कि जिसका चेहरा इतना खूबसूरत हो वो झूठ बोलता ही नहीं, वो धोखा दे ही नहीं सकता। अभी तुम्हारे पैसे आने वाले हैं। थोड़ी देर गुजरी ही थी कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम आ गए पैसे लेके। कहने लगे कौन है वो लोग जिससे हमारे आका ने ऊंट खरीदा है? कहा जी हम लोग हैं। साहबा ने कहा ये लो तुम्हारे ऊंट की रकम, ये लो तुम्हारे ऊंट की कीमत। उन्होंने कहा भाई कीमत बाद में देना, पहले ये बता कि वो महबूब रहता कहाँ पे? साहबा ने कहा सामने मदीने में उस महबूब के डेरे हैं। कहा फिर रकम भी अपने पास रखो, ऊंट भी अपने पास रखो, हमारे दिल भी अपने पास रखो, हमें तो अब दिन रात उस महबूब का दीदार ही चाहिए। हाय मेरे हुजूर की सूरत ही क्या देखी, ऊंट भी बिक गया, खुद भी बिक गए, सारा का सारा काफिला मुसलमान होकर हुजूर की गुलामी में आ गया।